بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پریویس ویڈیو میں ہم نے برانچز کچھ ڈسکس کیے ہیں بایولوجی کی، تو جو ریمیننگ برانچز ہیں وہ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، جو سب سے پہلی برانچ ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ہمارے پاس انوائرمنٹل بایولوجی۔ اس ٹرم کے آپ کو نام سے اندازہ ہونا چاہیے، انوائرمنٹل ریلیٹڈ ہے ہمارے ماحول سے۔ تو اصل میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ ہم اسٹڈی کرتے ہیں انوائرمنٹس کے کمپوننٹس، یعنی یہ ہمارا ماحول کن کن چیزوں سے مل کے بنا ہے، اس بارے میں اسٹڈی کرنا انوائرمنٹل بایولوجی کہلاتا ہے۔ اب جب کمپوننٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ماحول میں دو طرح کے کمپوننٹس ہیں، ایک لیونگ ہے جبکہ دوسرے نان لیونگ ہیں۔ لیونگ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ پلانٹس ہمارے پاس لیونگ کمپوننٹس ہیں، اینیملس لیونگ کمپوننٹس ہیں، اور مائکرو آرگینزمس لیونگ کمپوننٹ ہیں۔ جبکہ نان لیونگ کمپوننٹس ہمارے پاس ایئر، واٹر، ٹھیک ہے، سوائل، لائٹ، یہ نان لیونگ کمپوننٹس ہیں۔ تو ہمارے ماحول کو یہ دونوں چیزیں بنا رہی ہیں، انہیں زندہ رہنے کے لیے ان کی ضرورت ہوگی، تو ایک کنیکشن بنے گا۔ وہ کنیکشن یا وہ ریلیشن لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز کا جو آپس میں کوآرڈینیشن ہے یا ریلیشن ہے، یہ اسٹڈی کرنا بھی کیا کہلائے گا؟ انوائرمنٹل بایولوجی کہلائے گا۔ اور آخر میں ساتھ ہی ساتھ ہم ایفیکٹس اسٹڈی کرتے ہیں، اثرات اسٹڈی کرتے ہیں، کس کے؟ ہیومن ایکٹیویٹیز کے، کہ انسان ماحول کے بارے میں کیا کر رہا ہے، آیا وہ انسان ماحول کو فائدہ دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے۔ ایکٹیویٹیز سے مراد کیا ہے؟ کہ دن بدن انسان فیکٹریاں لگا رہا ہے، بنا رہا ہے، اور ان سے نکلنے والا ویسٹ ماحول کو ڈیمیج کرتا ہے۔ دن بدن بڑھتی ہوئی گاڑیوں کی جو تعداد ہے وہ ماحول کو خراب کرتی ہے، تو الٹیمیٹلی ماحول افیکٹڈ ہوتا ہے، اور اس سے پھر انسان دوبارہ افیکٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اسی ماحول کا حصہ ہیں۔ تو یہ ایکٹیویٹیز اسٹڈی کرنا، ہیومن ایکٹیویٹیز، اور ایفیکٹس اسٹڈی کرنا، ماحول کو کتنا ایفیکٹ دے رہے ہیں، کیسا ایفیکٹ دے رہے ہیں، یہ سب انوائرمنٹل بایولوجی کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد جو ہم نے نیکسٹ برانچ ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ہمارے پاس سوشیو بایولوجی۔ یہ جو ٹرم ہے سوشل سے نکلا ہے، کہ سماجی تعلقات جانوروں کے آپس میں کیسے ہیں۔ یہ بیسیکلی سائیکالوجی کی فیلڈ ہے، کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو جاندار ہیں وہ آپس میں کس طرح کا ریلیشن بناتے ہیں، لیونگ اور لیونگ جو آرگینزم ہیں یہ آپس میں کیسا سوشل ریلیشن بناتے ہیں، یہ اسٹڈی کرنا، سماجی تعلق کیسا بناتے ہیں، یہ سوشیو بایولوجی کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ٹرم ہے ہمارے پاس پیراسائٹس۔ پیراسائٹس کیا ہے؟ پیراسائٹس ایسے آرگینزمز ہیں جو کسی دوسرے آرگینزمز کو، ادر آرگینزمز کو، جنہیں ہم ہوسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کو نقصان دیتے ہیں، ان کے لیے ہارمفل ہوتے ہیں، اور ان سے کیا لیتے ہیں؟ ایڈوانٹیجز لیتے ہیں، فائدے لیتے ہیں۔ یعنی ان کو نقصان دے رہے ہیں جبکہ خود کو کیا دے رہے ہیں؟ فائدہ۔ فائدہ ان سے کیسے لے رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان سے فوڈ لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان سے رہنے کے لیے جگہ لے رہے ہیں، شیلٹر، اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ کہ انہیں کسی طرح کی بیماری ان کے اندر پیدا کر رہے ہوں، کسی طرح کا ڈیمیج ان کے اندر لا رہے ہیں۔ ایسے جانداروں کو ہم پیراسائٹس کہتے ہیں۔ میں مثال دینے لگا ہوں، جیسے ہمارے انٹسٹائن میں اگر بیکٹیریا آ جاتا ہے تو وہ انفیکشن کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے انٹسٹائنل ایشوز بنتے ہیں، تو وہ ڈیزیز پروڈیوس کر لے،
اب اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کو رہنے کے لیے جگہ ملی ہوئی ہے، ساتھ وہ ہماری ہی انٹسٹائن سے فوڈ کلیکٹ کر کے اپنے لیے وہ خوراک بنا رہا ہے. تو خود کو فائدہ دینے والے اور دوسرے جاندار کو نقصان دینے والے. جس کو نقصان ہو رہا تھا اسے ہوسٹ کہتے ہیں، اور جو نقصان دے رہے ہوتے ہیں انہیں پیراسائٹس کہتے ہیں. تو یہ پیراسائٹس کی اسٹڈی کرنا، پیراسائٹس کس طرح سے اپنی ایکٹیویٹیز کو انجام دیتے ہیں، کس طرح سے یہ سب ایکٹیویٹی کرتے ہیں، یہ اسٹڈی کرنا کیا کہلاتا ہے؟ پیراسائٹولوجی. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری بیسیکلی پیراسائٹولوجی برانچ ہے. اس کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ اسٹڈی اباؤٹ پیراسائٹس. تو میں نے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ پیراسائٹس ہوتے کیا ہیں. انڈرسٹینڈ؟ اس کے بعد ہم نیکسٹ برانچ کی طرف موو کرتے ہیں. ہماری جو نیکسٹ برانچ ہے وہ ہے بایو ٹیکنالوجی. بایو مین لیونگ آرگنزم، ٹیکنالوجی مین ٹیکنیکس. تو پتہ کیا چلا کہ اس برانچ میں ہم لیونگ آرگینزمز پر ڈفرنٹ ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں، ڈفرنٹ مشینز کی مدد سے، انسٹرومنٹس کی مدد سے، اور اس کے نتیجے میں یہ لیونگ آرگنزم، خاص طور پہ مائکرو آرگنزم، یہ ہمیں ڈفرنٹ یوزفل پروڈکٹ دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. دوبارہ سن لیں، بایو ٹیکنالوجی میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ وہ ٹیکنیکس اسٹڈی کرتے ہیں جو کسی لیونگ آرگنزم پر اپلائی کی جاتی ہیں، اور وہ لیونگ آرگنزم ان کے بدلے میں ہمیں ڈفرینٹ پروڈکٹس دیتے ہیں. جیسے میڈیسن ہوگی، جیسے انسولین ہوگی. ٹھیک ہے، یہ میڈیسنز ہیں اور یہ مائکرو آرگنزم بیکٹیریا کی مدد سے بنائی گئی ہیں. ان کی اسٹڈی کرنا بایو ٹیکنالوجی کہلاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس برانچ ہے جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ہمارے پاس امیونولوجی. امیونولوجی یہ لفظ ہے وہ امیون سے نکلا ہے، اور امیون کیا ہے؟ یہ ہماری باڈی میں یا جانوروں کی باڈی میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو ڈیفینڈ کرتا ہے، بچاتا ہے. کس سے؟ بیماریوں سے. جیسے ہمارے جسم میں وائٹ بلڈ سیل ہیں خون کے اندر، اور وہ ہمیں مختلف ہونے والی بیماریوں سے پہلے ہی بچا لیتے ہیں. تو وہ ایک امیون سسٹم بنا رہے ہیں، مدافعتی نظام بنا رہے ہوتے ہیں. مدافعتی نظام اس کو کہتے ہیں. تو اس امیون سسٹم کی اسٹڈی کرنا کہ امیون سسٹم کیسے کام کرتا ہے، یہ کہلاتا ہے امیونولوجی. لوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹڈی. انڈرسٹینڈ؟ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی برانچ ہے وہ ہوتی ہے اینٹومولوجی. اور اینٹوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسیکٹس. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی انسیکٹس ہیں ان کے بیہیویئرز، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی اسٹرکچرز، ایوری تھنگ اباؤٹ انسیکٹس، کیڑے مکوڑوں کے متعلق اسٹڈی کرنا اینٹومولوجی کہلاتا ہے. اور پھر ہے ہمارے پاس فارماکولوجی. فارماکولوجی کا ریلیشن جو ہے وہ کس سے ہے؟ میڈیسن سے. کیا کیا میڈیسن سے ریلیشن ان کا؟ میڈیسن کے سورسز کو اسٹڈی کرنا کہ آپ کو میڈیسن کہاں سے حاصل ہوتی ہیں، اس کی کسی بھی بیماری کی جو ڈائگنوس کے لیے آپ کو کون سی میڈیسن چاہیے ہوتی ہے، یا ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو کون سی میڈیسن چاہیے ہوتی ہے. یہ ساری باتیں اسٹڈی کرنا فارماکولوجی کے اندر آتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ کس سے ہیں؟ میڈیسن سے. ساتھ ہی ساتھ جب آپ یہ میڈیسن اپلائی کر دیتے ہیں کسی بھی انسان پر یا جانور پر، تو ان میڈیسن کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں اس جانور پر یا اس انسان پر، یہ اسٹڈی کرنا بھی کیا کہلاتا ہے؟ فارماکولوجی کہلاتا ہے. تو یہ ہے ہماری آج کی برانچز. انوائرمنٹل بایولوجی ہے، سوشل بایولوجی ہے، پیراسائٹولوجی ہے، بایو ٹیکنالوجی، امیونولوجی، اینٹومولوجی اینڈ فارماکولوجی. یہاں اسی پیج پر ایک چھوٹا سا بلاگ بنا ہوا ہے جس میں بتایا ہوا ہے کہ پریزنٹ ٹائم میں میجر بایولوجیکل ایشوز ہیں. یہ شارٹ کوسچن کے اعتبار سے امپورٹنٹ بات ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. میجر بایولوجیکل ایشو جو آج ہمیں سوسائٹی کو
فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو ان کی تعداد ہے چار بایولوجیکل ایشوز ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ ایڈکٹیو ڈرگس، نشہ آور ادویات کا بہت زیادہ استعمال، ایڈکٹیو ڈرگس. اس کے بعد پالوشن، ماحول کے اندر بہت زیادہ آلودگی کا ہونا، ٹھیک ہے. انفیکشیس ڈیزیزز، انفیکشن کاز کرنے والی بیماریاں بہت زیادہ ماحول کے اندر پھیلی ہوئی ہیں جو مائکرو آرگنزم کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور آخری جو ہے وہ ہے پاپولیشن، آبادی کا دن بہ دن بڑھنا. یہ 4 فیکٹرز ہیں جو، یہ 4 میجر بایولوجیکل ایشوز ہیں جو ماحول کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیمیج کر رہے ہیں، اور یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہمیں اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.